سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ علی نعماء شاملہ وعلى الكاملة والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وعلى آله التقى وعلى آله الهدى وعلى أصحابه الذين جزاؤهم الله جنة وحريرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قال الله تبارك وتعالى في كلام الآخر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله اب تو روزہ کھول لیا ہے اب تھوڑی روزہ ہے کہ آپ اب تو مل کے پڑے گا روزہ ہوتا پھر تو چلو مان لیتے کہ آواز نہیں نکلتی اب تو ماشاءاللہ روزہ کھول لیا ہے نا نہیں لنگر بھی ہے نا سبحان اللہ پھر پریشان کیوں بیٹھے ہو یا نیند آ رہی ہے نیند تو نہیں آ رہی نا کون سی صبح شیری ہم نے بنانی ہے وہ جنہوں نے بنانی ان کا کام ہے آپ کیوں پریشان بیٹھے ہو بابا لائٹ ہو نہیں ہو بارش ہو آندھی ہو طوفان ہو ہم نے تو نہیں بنانی نا پر آج کل کا کوئی پتہ نہیں ہے بابا پیچھے زور ہو پیچھے والے زور ہو تو پھر بندے کو بنانی پڑے گی پر مجھے نہیں لگتا کہ ادھر بھی یہ ایسا کوئی مسئلہ ہو مل کے سرکار کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں درود و سلام پڑھیں مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب کسی کو تاج سلطنت
عظیم جسے چاہے جدھر کر دے میرے مولا تیری مرضی جسے چاہے جدھر کر دے کسی کو تاج سلطانی حمد و صلات کے بعد مسجد اعظم کے امام و خطیب حافظ سکندر علی حافظ محمد ساجد اتاری صاحب زینت القرہ قاری منٹھار علی بلوچ صاحب ہمارے محمد شریف بھائی بابا فرید جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کریم کا شکر ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے ایک بار پھر ہمیں رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا کیا، اور آج پورا سال یہ ہوتا ہے کہ جی رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آئے گا، اور آج 29ویں تراویح ہم نے پڑھی اور رمضان ہم سے جا رہا ہے۔ حقیقت میں رمضان کی خوشی اسے ہی ہوگی جس نے رمضان میں روزے رکھے ہوں گے، تراویحاں پڑھی ہوں گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں ہر وقت وہ جب بھی اس کو موقع ملا وہ سجدے میں جھک گیا۔ قرآن کی جس نے تلاوت کی ہوگی رمضان جانے کا دکھ اس کو ہے، اور جس نے روزہ ہی نہیں رکھا، تراویح تو بہت دور کی بات ہے، فرض نماز ہی ادا نہیں کی، قرآن چاہے وہ رمضان کا مہینہ یا شوال کا کوئی سا بھی مہینہ جب اس نے پڑھا ہی نہیں تو اسے رمضان کے جانے کا کیا دکھ، اسے رمضان کے جانے کا کیا دکھ۔ اور جس کو یہی ہو بس کہ جوڑا سلا لینا ہے، اور عید پر میں نے وہ بھی خوشی، تو اسے رمضان کے آنے اور جانے کا کیا۔ وہ میرے استاد کہتے ہیں کہ ایک شخص سے پوچھا تو نے رمضان کے روزے رکھے؟ کہتا مولوی صاحب گرمی بڑی ہے۔ تراویحاں پڑھی؟ کہتا مولوی صاحب تراویحاں، یہ ہمارا جو مولوی ہے نا یہ عام دنوں میں چھوٹی چھوٹی صورتیں، اور رمضان میں تو یہ سر پہ چڑھ کے سوا 1.5 سپارہ پڑتا ہے۔ کہتا ہے 27ویں پہ عبادت کی، کہتا مولوی صاحب بس ارادہ کیا تھا، آنکھ لگی اور سو گیا۔ اچھا عید کی نماز پڑھی تم نے؟ یہ مولوی صاحب جمعے میں ویسے دیر کرتے ہیں، عید کی نماز تو فکس ٹائم پہ پڑھاتا ہے۔ اچھا کوئی عید والے دن کھایا پیا؟ کہتا مولوی صاحب کافر تو نہیں ہونا؟ بولا سوئیاں کھائی؟ بولا مولوی صاحب کافر تو نہیں ہونا؟ اتنا تو کام کرنا تھا نا۔ تو ہمارا حال جو ہے نا آج کل 11 مہینے بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، 11 مہینے بالکل ٹھیک، جیسے ہی رمضان آیا ساری بیماریاں اس کے ساتھ آ گئی۔ 11 مہینے میں کبھی نہیں پوچھا مولوی صاحب اس بیماری سے کیا ہوتا ہے، مگر جیسے ہی رمضان آیا بیماریاں بھی ساتھ۔ مولوی صاحب دیکھو میں بڑا بیمار ہوں، میرے ساتھ یہ بڑی پریشانی ہے، بتاؤ روزہ رکھوں یا نہیں رکھوں؟ یہ سوچنے کا مقام ہے، ہنسنے کا نہیں، سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ اگر تمہیں معلوم ہو
کہ رمضان کی شان کیا ہے، رمضان کی قدر کیا ہے، تو تم ہر سال کے لیے دعا کرو، یا اللہ پورا سال ہی رمضان ہو، یا اللہ پورا سال ہی رمضان ہو۔ جس کو پتہ ہی نہیں، اگر ایک اللہ کے نیک بندے تھے، وہ لوگوں کو رمضان آنے سے پہلے واضح و نصیحت پتہ کس طرح کرنے، اور تمہیں پتہ ہے رمضان آ رہا ہے اور اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، جو نفل عام دنوں میں پڑھتا تھا رمضان میں پڑھے گا تجھے فرضوں کا ثواب ملے گا، تجھے فرضوں کا، اور فرض پڑے گا تو اللہ 70 گنا زیادہ ثواب دے گا، اللہ تجھے 70 گنا زیادہ ثواب دے گا۔ جہاں عام دنوں میں 1 روپیہ خرچ کرتا تھا 100 ملتے 70 ملتے، مگر رمضان میں کرے گا تو اللہ کریم کئی گنا زیادہ تجھے ثواب عطا کرے گا۔ اب تو الوداع ہے نا رمضان، مگر وقت 1 دن تو ابھی بھی باقی ہے، اور 1 کیا 2 دن ابھی باقی ہے۔ ابھی آپ یقین جانے آج کئی بندے مول صاحب سعودیہ میں عید ہو گئی، جس طرح پتہ نہیں کھاتا پیتا سعودیہ کے ساتھ ہے۔ بابا ان کا الگ مسئلہ، اس وقت کیا ٹائم ہو رہا ہے، اور سعودیہ میں 9، تو پھر دوبارہ شروع کریں نماز۔ آج تو قاری صاحب بھی آئے ہیں ماشاءاللہ، قاری صاحب کہتے ہیں قاری صاحب سورہ بقرہ سناؤ تراویحوں میں، اور قرات کے ساتھ۔ میں کہتا ہوں ابھی سکندر بھی نہیں ہوگا، بولے گا مولوی صاحب تو جان تیرا کام جانے، خود ہی صبح اسپیکر اڈالیں گے۔ کئی بندوں سے سعودیہ میں عید ہو گئی آج، بابا سعودیہ والوں کو چھوڑو، وہ ان کا مسئلہ ہے، ہو یا نہ ہو۔ میں نے کہا تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہتا مولوی صاحب اگر سعودیہ میں ہو جائے گی تو پھر کل واقعی 29 ہوگا، ہماری ہفتے کو عید ہو جائے گی، ہماری ہفتے کو عید ہوگی۔ بہرحال رمضان آج خوشی کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی مسجد میں بھی قرآن کریم فرقان حمید کا 1 مرتبہ مکمل ہونا، یعنی تراویح کے اندر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں تفسیر عزیزی مکمل تو نہیں لکھ سکے، شروع کے 2 سپارے لکھے اور آخری کے سپارے لکھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسے جب قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں نا پھر اور ہی لطف آتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن کریم فرقان حمید مکمل کیا، بھی مکمل کر کے ہٹے۔ ایک شخص گھوڑے پر آیا، کہنے لگا مولوی صاحب ابھی آپ کے پاس کون آیا تھا؟ کہنے لگا میرے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا۔ اردو سمجھ آتی ہے نا؟ ورنہ پھر اس کے اوپر ایک بات بتاؤں، اردو اگر سمجھ نہیں آتی تو بابا فرید آپ کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے، ورنہ پھر بات کہیں اور چلی جائے۔ اردو سمجھ آ رہی ہے نا؟ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھے، آپ نے فرمایا کوئی نہیں آیا۔ پھر دوسرا شخص آیا، پوچھنے لگا کوئی آیا یا کہ نہیں آیا؟ آپ نے فرمایا کوئی بھی نہیں آیا، مگر کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہنے لگا میں نے ابھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سے آ رہا ہوں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو صحابی نہیں ہے، یہ ابھی کے 150 سال پرانے بزرگ ہیں، 200 سال ہو گئے ہندوستان کے اندر، دہلی کے اندر مزار ہے، اور علماء اور صاحب علم لوگ جانتے ہیں۔ کابی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہے تھے، ہندوستان کے اندر عبدالعزیز بڑا اچھا قرآن پڑھتا ہے، ہندوستان میں عبدالعزیز قرآن بڑا پیارا پڑھتا ہے، چلو نا میرے صحابہ عبدالعزیز کا قرآن سن کر آتے ہیں۔ محبت سے پڑھنے والوں کا رسول اللہ خود سنتے ہیں، محبت سے پڑھنے تو اس لیے جو محبت سے قرآن پڑھتا ہے نا، اس پڑھنے کی کیا بات ہے۔ آئیے گا قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ، موضوع بڑا طویل ہے قرآن کا، قرآن کوئی 6666 آیات ہے، ایک آیت پہ بات کی جائے تو، مگر موقع کی مناسبت سے
اللہ کریم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا ہم نے وَنُنَزِّلُ نازل کی من القرآن قرآن میں شفا، کیا سارے بولو شفا، قرآن کون کہہ رہا ہے؟ سارے بولو کون کہہ رہا ہے؟ اور یارو رب کا نام ہے، لیڈروں کا نام تو بڑے گلے پھاڑ پھاڑ کے لیتے ہیں اور رب کا نام لیتے وقت خاموش ہے، اور جو رب کا نام بلند کرتا ہے اللہ اس کے نصیبیں بلند کر دیتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ ہم نے قرآن میں شفا نازل کی ہے، کیا نازل کی ہے؟ کیا نازل کی ہے؟ شفا نازل کی ہے وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، شفا کے ساتھ ساتھ یہ قرآن مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ مومنوں کے لیے کیا ہے؟ آپ مجھے دیکھتے رہے یار، میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں، آپ کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، اب مجھے دیکھیں، نظر نہیں آ رہا میں آپ کو؟ قرآن میں کیا اللہ نے رکھی ہے؟ اور شفا کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ کیا ہے؟ رحمت بھی ہے۔ یارو ساری کائنات کا رب کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن میں شفا رکھی ہے، مگر آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مولوی صاحب سورہ فاتحہ پڑھ کے اگر دم کر دے اس پہ یقین نہیں ہے، جو انگریز نے گولی بنائی ہے اس پر یقین جاتا ہے یا نہیں ہے؟ اور قرآن کہتا ہے ہم نے اس میں شفا رکھی ہے، مگر اس پر اتنا یقین نہیں ہے ہمارا۔ مگر جو ڈاکٹر لکھ کے دے نا دوائی، اگر کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہو ناراض نہیں، میں بات کر رہا ہوں، وہ ڈاکٹر جو لکھ کے دے نا کہ یہ سر کے درد کے لیے، اگر وہ کہے نا یار چل سورہ فاتحہ پڑھ کر خود پانی پی لے، کہتا اس سے آرام ہی نہیں آتا۔ اور ساری کائنات کا رب کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن میں شفا رکھی ہے۔ ہم نے قرآن میں کیا رکھی ہے؟ معلوم یہ ہوا قرآن سچا ہے، ہم جھوٹے ہیں۔ قرآن برحق ہے، قرآن برحق ہے، آج بھی قرآن وہی فائدہ دے رہا ہے، آج بھی قرآن تبدیل نہیں ہوا، حالانکہ پچھلی کتابیں تبدیل ہو گئی۔ آج انجیل وہ نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، تورات وہ نہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور وہ نہیں جو حضرت داؤد۔ آپ کو بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ پتہ ہے، یہ صرف یہی پتہ ہے کہ پیکج ایسے میں اس کے کون سے ہوتے ہیں اور فلمیں کون سی نئی نئی آ رہی ہیں۔ تورات کس پہ نازل ہوئی؟ بولو نا۔ یہ صرف یہی پتہ ہے کہ بابا یہ کھاد کون سا کام کرے گی، وہ کون سا کرے گی، ناراض نہیں، یہ لازمی تعلیم ضروری ہے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر۔ مگر ساری تینوں کتابیں تبدیل ہو گئی، اپنے اپنے وقت میں نبیوں کا انتقال ہوتا رہا، کتابیں تبدیل ہونا شروع ہو گئی، مگر یہ قرآن واحد وہ اللہ کی کتاب ہے۔ فرمایا محبوب نازل بھی ہم نے کیا ہے، حفاظت بھی ہم ہی کریں گے، اس لیے یہ بکریوں والا چکر ہی نہیں ہے۔ کون سا چکر نہیں ہے؟ ہاں یہ بکریوں والا چکر ہی نہیں ہے، یہ ختم ہے چکر۔ وہ جی سپارے تو 40 آئے تھے، سپارے کتنے آئے تھے؟ 40 آئے تھے، بکری کھا گئی 10 سپارے۔ میں کہتا ہوں بڑی عجیب بکری تھی یار۔ اچھا ایک بات ہوتا ہے، قرآن کس پہ لکھا جاتا تھا پہلے؟ اونٹ کے ہڈوں پر، یا بڑے بڑے درختوں کی شالوں پر، بڑے بڑے وہ پتے جو مضبوط قسم کے ہوتے ہیں ان پہ لکھا جاتا تھا قرآن۔ یہ میں آپ کو تو میری بات پہ یقین نہیں ہو، کسی سے بھی پوچھ لینا یار، کسی بھی عالم سے پوچھ لینا، ان پہ قرآن لکھا جاتا تھا۔
اچھا آپ کے علاقے میں کوئی ایسی بکری ہے جو ہڈی کھا جائے؟ بابا درخت کی جڑیں کھا جائے، موٹی موٹی جڑیں. اچھا ایک بات بتائیں، چلو اگر مان لیتے ہیں آپ کے علاقے میں کوئی ایسی بکری ہو، مان لیتے ہیں یار آپ کے علاقے میں کوئی بکری ایسی ہو. اچھا ایک بات بتائیں، اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں قرآن شہید ہو جائے، سورہ فاتحہ شہید ہو جائے، جو مسجد میں قرآن پڑھے ہوں کیا وہ بھی شہید ہو جائیں گے؟ وہ تو ثابت ہوں گے نا. تو کیا قرآن صرف اس وقت ایک ہی ہڈے پہ لکھا ہوا تھا؟ ایک لکھنے والا تھا صاحب. اور قرآن تو اس وقت بھی گھر گھر میں موجود تھا. معلوم یہ ہوا یہ صرف ڈھول بجا رکھا ہے. اللہ نے فرمایا محبوب اگر قرآن ہم نے نازل کیا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اور پھر اہل علم جانتے ہیں اللہ نے ایک تاکید نہیں لگائی، فرمایا انا بے شک ہم نے، نحنو بے شک ہم نے اسے نازل کیا، اور فرمایا جب نازل کیا ہے تو حفاظت بھی ہم ہی کریں گے. اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے. اور جب رب حفاظت کرنے والا ہو تو کسی کی مجال ہے بکری کی جو قرآن کھا جائے؟ اس لیے قرآن جس طرح جبرائیل لے کر آئے تھے محمد عربی پر آج بھی ویسے ہی ہے، آج بھی ویسا ہی ہے. اور پھر کل قیامت تک یہ قرآن ایسا ہی رہے گا. فرمایا محبوب جب تک ہم ہیں یہ قرآن ویسا ہی رہے گا. وہ یارو نہ رب کو فنا ہے نہ قرآن کو فنا ہے. قرآن بھی باقی ہے، جب رب باقی ہے تو قرآن بھی باقی ہے. اس لیے فرمایا وَنُنَزِّلُ کی، اس لیے مسلمانوں قرآن پر یقین کامل رکھیں، قرآن پر یقین کامل رکھیں، کامل رکھیں. یہ ڈاکٹر کی دوائی دھوکہ دے سکتی ہے مگر رب کا قرآن دھوکہ نہیں دے سکتا ہے. رب کا قرآن دھوکہ نہیں دے سکتا، مگر ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. مجھے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بڑی پیاری ایک بات آپ نے لکھی. آپ فرماتے ایک شخص کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد اس کو قبر میں غسل دے کر آپ سمجھے پتہ نہیں ڈائریکٹ ہی ڈال دیا. آج میں نے فیس بک پہ دیکھا کہ پشاور کے اندر پچھلے دنوں بم بلاسٹ ہوا کسی جگہ پر، تو 17 بندے ایک گھر سے مرے. ایک تابوت جو تھا نا اس نے بجنا شروع کر دیا. وہ فوراً تابوت کو اٹھایا، وہاں لے کر گئے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ یار یہ بندہ زندہ تھا. یہ بندہ کیا تھا؟ بندہ کیا تھا؟ یہ ڈاکٹروں کی تحقیق بھی جھوٹی ہو جاتی ہے. ڈاکٹروں کی تحقیق بھی، یہ ابھی کی بات ہے، آپ پوچھ کر دیکھیے گا جو فیس بک استعمال کرتے ہیں وہ اٹھا کر دیکھیے گا کہ پشاور کے اندر ایسا ہوا ہے کہ جو ڈاکٹروں نے جس کو لکھا تھا وہ بندہ مر چکا ہے مگر وہ زندہ تھا. کیا تھا؟ وہ زندہ تھا. وہ کیا تھا؟ زندہ تھا. اس لیے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، پھر اس کو نماز جنازہ پڑھانے کے بعد قبر میں مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قبر میں اس کو اتار دیا گیا. اتارنے کے بعد مٹی ڈال دی گئی. ڈالنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کسی شخص کے خواب کے اندر اس بندے کو دکھایا گیا. اس نے پوچھا ما فعل اللہ بک، رب نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ اس نے کہا میں تھا تو گناہگار مگر ایک وجہ سے بخشا گیا. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس نے پوچھا کس وجہ سے پوچھا بخشا گیا؟ اس نے کہا میں واقعی بہت گناہگار تھا مگر میرا ایک معمول تھا. معمول یہ تھا جب بھی میں گھر سے نکلتا تھا میں نماز نہیں پڑھتا تھا مگر معمول یہ تھا میں وضو کرتا، وضو کرنے کے بعد جب گھر سے نکلتا میں اللہ کے قرآن کی زیارت کرتا تھا. اللہ کے قرآن کی زیارت کرتا تھا اور کرنے کے بعد پھر جاتا تھا. اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں مجھے معلوم ہے یہ گناہگار ہے مگر اس کو میرے قرآن سے محبت ہے، اسے میرے
قرآن سے محبت ہے. اگر صرف بندہ قرآن ہی کو دیکھے, قرآن ہی سے محبت کرے, روز کا معمول ہو, وہ بخشا جائے گا. اور جو قرآن پڑھتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے پھر اس کی کیا شان ہوگی. اگر ہم نے قرآن کو وہ جو سب سے آخری الماری ہوتی ہے نا اس کے اوپر رکھ دیں, رمضان میں پڑھیں گے. کس میں پڑھیں گے؟ رمضان آئے گا نا پھر پڑھیں گے. اور رمضان کے جب 2-4 دن گزرتے کوئی بول دے نا گھر سے بابا قرآن پڑھا, ہاں ہاں ابھی تو مہینہ پڑا ہوا ہے. اور پھر ایک اشرا, دوسرا اشرا, پھر تو بولے نا بس سب 27 میں مولوی صاحب آمین کہے گا اس کے اندر شامل ہو جائے. اور قرآن اس لیے نہیں آیا, قرآن کی تو یہ شان ہے, اگر کوئی اس سے صرف محبت کرے دیکھے یہ اس کو نہیں چھوڑتا تو یہ پڑھے گا, پھر اس کا یہ کتنا ساتھ دے گا جو پڑھے گا. اور دیکھیں قرآن کی یہ صرف شان ہے, قرآن کی یہ شان ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہر چیز کا ایک فائدہ ہوتا ہے, کسی نہ چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ ایک ہی ہوتا ہے. مثال کے طور پر یار اونسٹان کی گولی نے کینسر والے کو کام دے گی, دے گی. اس کا کیا کام ہے؟ جسم میں درد ہو اس کو ختم. ڈسپرین کا کام کیا ہے؟ اللہ نہ کرے بندے کو شوگر ہو اور بندہ ڈسپرین کھا لے, عمل کام کرے گی نہیں نا. مگر دیکھیے گا قرآن کریم فرقان حمید کی شان دیکھیے گا. اگر قرآن کریم فرقان حمید کو بیمار کے پاس پڑھا جائے اسے بھی شفا دیتا ہے. اگر بندے کا آخری وقت قریب ہو, اگر سورہ یاسین پڑھی جائے تو اس پر آسانی ہوتی ہے. اور اگر بندہ اس دنیا سے چلا جائے, قبر میں چلا جائے, قرآن پڑھ کر بخشا جائے, یہ قرآن پھر بھی اسے فائدہ دیتا ہے. ہر وقت قرآن بندے کو فائدہ دیتا ہے. اگر بیمار کے لیے پڑھا جائے اسے شفا دیتا ہے. نزا کا وقت ہو بندے کے اوپر, قرآن پڑھا جائے اس کے لیے آسانی کرتا ہے. بندہ قبر میں چلا جائے پیچھے سے قرآن پڑھا جائے بخش دیا جائے, یہ قرآن ادھر بھی اسے فائدہ دیتا ہے. یہ قرآن ہے اسے ادھر بھی فائدہ دیتا ہے. اس لیے خدا را قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. اور اللہ کریم نے تو شروع میں کہہ دیا اس کو پڑھنے سے پہلے یہ یاد رکھنا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں شک نہ کرنا. شک سے اپنے ذہن کو پاک کر کے قرآن کو پڑھنا تیرا کام ہے, بلندیاں دینا یہ اس قرآن کا کام ہے. فرمایا شک سے پاک ہو کر اس قرآن کو سینے سے لگانا, پھر یہ تجھے موتی دے گا. اور کیسے موتی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس کے لگتے جگر ہیں. آپ سے کسی نے پوچھا آپ کو قرآن کتنا آتا ہے, قرآن پر عمل کتنا ہے, قرآن نے آپ کو کون کون سے موتی دیے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس پکار اٹھے, فرمایا مجھے قرآن نے اتنے موتی دیے, اتنے موتی دیے. اگر میں قرآن سے یہ پوچھوں میرے اونٹ کی مہار اگر گم ہو جائے, میں قرآن سے پوچھوں بتا اے قرآن میرے اونٹ کی مہار کدھر ہے, تو خدا کی قسم یہ قرآن مجھے وہ بھی بتا دے گا. یہ قرآن مجھے وہ بھی بتا دے گا. اگر اونٹ کی مہار کا پوچھوں نا کہ میری اونٹ کی مہار گم ہو چکی ہے, نکیل گم ہو گئی ہے, آپ فرماتے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, مجھے قرآن اتنا آتا ہے, قرآن اگر پڑھ کر اس سے پوچھوں گا تو قرآن مجھے بتا دے گا. مگر پڑھنا ہی نہیں تو پھر اس نے کیا بتانا, اور دیکھنا ہی نہیں. ٹی وی کو قمیص سے 9 مرتبہ صاف کرتے ہیں, قرآن کو سال میں بھی 1 مرتبہ اٹھانے کی زحمت گوارا نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم فرقان حمید کی شان بیان کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ اگر قرآن کو کسی چمڑے میں رکھ دیا جائے, اس چمڑے کو پھر آگ لگائی جائے, میں محمد خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں دنیا کی ساری آگے لگا دی جائے,
اگر اس چمڑے میں قرآن ہو نہیں جلتا تو پھر جب مومن کے سینے میں قرآن ہوگا اس مومن کو آگ کس طرح جلائے گی؟ حافظ قرآن کی شان اس لیے افضل والا ہے کہ خدا کی قسم مصلی رسول پر آکسفورڈ کی یونیورسٹی سے پڑھنے والا کھڑا نہیں ہوتا ہے. قائد عوام یونیورسٹی میں 4 سال لگانے والا مصلی رسول پہ کھڑا نہیں ہوتا، اور مصلی رسول پہ وہی کھڑا ہوتا ہے جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے. اور قرآن نے پھر ہر چیز کو مٹا کر رکھ دیا. فرمایا قرآن یہ نہیں کہتا کہ کسی بڑے آدمی کا بیٹا ہو پھر ہی وہ مصلی پہ کھڑا ہوگا. فرمایا غریب کا بچہ جس کو کوئی نہیں دیکھتا اگر اس کے سینے میں قرآن ہو اسے مصلی پہ کھڑا کرنا یہ خدا کا کام ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا بابا. لازمی تو نہیں ہے نا کہ چودھری کا بیٹا ہو پھر ہی مصلی پہ آئے گا. چاہے وہ غریب کا ہو چاہے وہ امیر کا ہو، بس سینے میں قرآن ہو مصلی خود اس کے لیے حاضر ہے. مصلی. اور پھر دیکھیے گا، یاد رکھیے گا، جو امام ہوتے ہیں نا امام، ان کا خیال کیا کریں. اس لیے ہمیں جو حدیث کی کتابیں ملی ہیں نا ان کے اندر بڑا لمبا چوڑا ہے. کبھی کسی محدث سے عرصہ ہو گیا، اس محدث سے بیچ میں بڑے محدثین ہیں، مگر مصلی رسول واحد وہ جگہ ہے کہ صرف بیچ میں مصلی آتا ہے، کھڑا ہونے والا ڈائریکٹ رسول اللہ ملتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مصلی ہے رسول. کیا کہتے ہیں؟ مصلی ہے رسول. بیچ میں صرف مصلی ہے، کھڑا ہونے والا ڈائریکٹ رسول اللہ سے ملتا ہے. اس لیے اس کا خیال کیا. امام کا بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے اگر امام کی جوتی کو جتڑیا کہہ دی بندے کی نماز نہیں ہوتی. اگر امام کی یہ نہیں دیکھا یار اچھا یہ تو وہ ہے، نہیں یہ نہیں، یہ دیکھو یہ وہ ہے جو رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑا ہوا ہے. رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑا ہوا ہے. اس لیے خدا را امام کی بھی عزت کیا کرے کیونکہ اس کے دل میں قرآن ہوتا ہے. اگر عام چمڑے میں قرآن رکھا جائے تو پھر اسے آگ نہیں جلائے گی. اب حدیث سنیے گا حافظ قرآن کی. جہاں ہم اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دلاتے ہیں نا وہاں پر خدا را دین کی تعلیم بھی ضرور دلایا کرے. یہ دنیا کی تعلیم جب تک کام آئے گی جب تک آنکھیں کھلی ہیں. جب آنکھیں بند ہو جائے گی یہ دنیا کی تعلیم کام نہیں آئے گی. آنکھیں بند ہونے کے بعد اگر کوئی تعلیم کام آئے گی تو وہ قرآن کی تعلیم ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، دیکھا ہے قبر میں عذاب ہو رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے دیکھا پہلے عذاب سے جنت کی بہاریں لوٹ رہا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ جب گیا تھا یہ تو قبر کے عذاب میں مبتلا تھا، واپسی آیا ہوں یا اللہ قبر کا عذاب نہیں. اللہ کریم نے فرمایا میرے پیارے عیسیٰ جب یہ دنیا چھوڑ کر آیا تھا یہ اپنی بیوی کے پیٹ میں ایک بچہ چھوڑ کر آیا تھا. آج وہ بچہ اتنا بڑا ہو گیا آ کر اس نے جب مجھے پکارا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے عیسیٰ جس کا بچہ زمین پر مجھے رحمان رحیم پکارے تو میں اس کے والد کو قبر میں عذاب کیسے دوں؟ یہ تو نہیں لکھا تھا اے بی سی پڑھی تھی اس نے آج تو اس لیے اس کو عذاب ہٹا دیا گیا. اس نے میتھ کا حساب آج کر دیا یا بایولوجی کا اس نے کسی کو سکھا دیا اس لیے اس کے اوپر سے عذاب ہٹ گیا. اب یہ بھی بات نہیں ہے کہ بندہ دنیا کی تعلیم حاصل کرے، وقت بہت آگے جا چکا ہے جدید، مگر قبر کے اندر یہ بایولوجی کام نہیں آئے گی، اللہ کا قرآن کام آئے گا. اللہ کا یہ قرآن کام آئے گا. اس لیے قرآن کی تعلیم اپنے بچوں کو ضرور دیں. اللہ کریم نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا ہم نے قرآن میں شفا رکھی ہے. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا یہ قرآن مومنین کے لیے رحمت ہے.
हाफिज साहब ने मुझे कहा सही शान कुरान भी बयान करनी है और साहिब कुरान भी। यारो जब कुरान की ये शान है तो जिस नबी पर ये कुरान आया उस नबी की क्या शान होगी। अगर ये कुरान मोमिनों के लिए रहमत, अल्लाह करीम का कुरान भी सच्चा, मगर आगे कुरान भी पढ़कर देखिएगा, अल्लाह करीम ने फरमाया अगर कुरान मोमिनों के लिए रहमत, इंसानों के लिए रहमत नहीं, मगर जिसके ऊपर ये कुरान नाजिल हुआ उस नबी के लिए अल्लाह करीम ने फरमाया मगर साहिबे कुरान सारे आलमीन के लिए रहमत है। कुरान मोमिनों के लिए रहमत है। काफिर अगर कुरान पढ़ेगा ना उसे कोई फायदा नहीं होगा। काफिर अगर कुरान पढ़ेगा फायदा नहीं होगा। और ये भी याद रखिएगा सिर्फ पढ़ने से फायदा नहीं होगा जब तक उस पर अमल ना किया जाए। मैंने खुद कई काफिरों को देखा है जिनको 15-15 सिपारे याद हैं। हजरत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक आर्य मजहब का आया बंदा, कहने लगा मौलाना देखो हमारी किताब जो है, हमारी किताब और तुम्हारा कुरान देखो, तुम्हारा पूरा कुरान मुझे याद है। कहने लगा तुम्हें हमारी किताब याद है। सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी से कहने लगा मुझे तुम्हारा पूरा कुरान याद है, देख कर नहीं जुबानी याद है। जिधर से पूछोगे तुम्हें बता दूंगा। क्या तुम्हें हमारी किताब याद है? हजरत सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुस्कुराए, फरमाया बताओ इसके अंदर कमाल हमारे कुरान का हुआ या तुम्हारी किताब का? फरमाया हमारे कुरान का ये कमाल है, अपना तो अपना अगर गैर भी मोहब्बत करे उसे भी याद हो जाता है, और तुम्हारी किताब तुम्हें याद नहीं है। तुम्हारी किताब याद नहीं है तो हमारे कुरान का फैज है। अगर गैर भी इससे मोहब्बत करता है ये उसको भी याद हो जाता है। अगर यारों गैर उससे नफा हासिल करता है और मुसलमान तो मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाला है, फिर तुझ पर तो लाजमी है अगर गैर पढ़ता है तो तुझे तो जरूर पढ़ना चाहिए। अगर गैर इसको याद करता है अगर और कुरान का ये एजाज देखें, दुनिया की कोई किताब मैं कहता हूं 10 सफ़े वाली भी उसमें उर्दू लिखी हो, सिंधी लिखी हो, पंजाबी, पश्तो, इंग्लिश लिखी हो, लफ्ज बाय लफ्ज याद नहीं होगी आपको। मगर 4 साल की उम्र का बच्चा भी आपको कुरान ऐसे सुनाएगा, सुभान अल्लाह। 6666 आयात हैं, 6666 आयात हैं। और ऐसे ऐसे भी हाफिज साहब अल्हम्दुलिल्लाह जब कुरान पढ़ते अटकन नहीं आती। कुरान पढ़ते इतनी रवानगी से पढ़ते हैं, ऐसे भी हाफिज हैं। तो ये कुरान का एजाज है, ये कुरान का कमाल है, ये कुरान से मोहब्बत करने वालों के लिए फैज है कि इससे जो भी मोहब्बत करेगा ये उसे याद हो जाता है। आइएगा साहिबे कुरान की शान, कुरान से पूछिए, क्योंकि आप समझेंगे पता नहीं कुरान का मौजू नहीं। कुरान का अगर कोई और दिन होता तो उसके अंदर फिर तकरीर लंबी की जाती। चलो अगर पकानी नहीं खानी तो है ना शहरी, या उससे भी छुट्टी, ऐसा तो नहीं है ना। बस मौलवी साहब रात तकरीर सुन ली थी, बहुत है, आखिरी रोजा फिर अगले साल रख लेंगे। अगले साल जैसे इजराइल पता लेता है, जैसे इसको पता है कि मैंने तेरी जान छुड़ा दी, ओ इजराइल किसी से कुछ नहीं। शद्दाद ने जन्नत बनाई ना, कहते 1000 फौजी उसके दाएं तरफ, 1000 फौजी बाएं तरफ, 1000 फौजी आगे, 1000 फौजी पीछे। और ये वो थे जो मैन थे, यूं समझे कि कमांडो किस्म के बंदे, बीच में खुद 4000 कमांडो के अंदर शद्दाद, और पीछे लाखों की तादाद में फौज भी है, बंदे भी हैं।
جیسے ہی اپنی اس نے جو جنت بنائی نا، حضرت اسرائیل علیہ السلام بندوں کے پاس بابا بن کے جگہ دے. اس نے کہا ہے جگہ تجھے نہیں، تجھے پتہ نہیں آگے بادشاہ جا رہا ہے شداد، ہم اس کے سپاہی ہیں، پیچھے ہٹ جا ورنہ ہڈیاں توڑ دیں گے. بابے نے کہا تم نے کیا توڑنی، میں بتاتا ہوں توڑتے کیسے ہیں. تم کیا ہڈیاں توڑو گے؟ ایک کو یوں کیا، چل بابا نیچے. کرتے کرتے شداد کے پاس. شداد کہتا ہے تو کون بابا، تجھے کسی نے روکا نہیں؟ کہتا مجھے کوئی نہیں روکتا، مجھے کوئی نہیں روکتا. کہتا نام کیا؟ کہتا اسرائیل. نام ہی ایسا ہے بندے کے ویسے وہاں سے ڈھیلے ہو جاتے ہیں. بابا آنا تو ہے نا شریف بھائی، آنا تو اس نے ہے ہی، آنا تو اس نے ضرور ہے. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آئے نہیں. پر دعا کرے کہ جب آئے تو اس وقت بندے کا ایمان کامل ہو، ایمان کی حالت میں جائے بندہ کہ اسرائیل دیکھ کر بھی خوش ہو جائے واقعی محمد کا غلام ہے. اسرائیل بھی واقعی یہ محمد کا غلام ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہا مجھے تجھے روکا کسی نے؟ کہا مجھے کوئی نہیں روکا. کہتا شداد تو نے کہا تھا اس وقت مجھے موت آئے، نہ سورج اندر ہو، نہ باہر ہو، نہ زمین پر، نہ میں آسمان پر. اس نے کہا تھا ایسا کوئی وقت ہی نہیں آئے گا. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا دیکھ سورج کس حالت میں ہے، نہ اندر تھا نہ باہر، غروب کا وقت تھا، اور وہ اپنی جنت کے اندر جا رہا تھا. گھوڑے اندر، دو پیر اندر دو باہر، اور اترنے لگا تھا. ذہن کے اندر اس کا پیر تھا، اترنے لگا تھا، نہ اوپر تھا نہ نیچے تھا. فرمایا شداد دیکھ تو صحیح وقت کیسا ہے اور جگہ کون سی اور ہے کیسا. کہنے لگا واقعی وہی وقت ہے، بس یہ کہنے کی دیر تھی. موت نے تو آنا ہے، اس سے تو کسی نے بچنا نہیں ہے. شداد جیسوں کو نہیں چھوڑا تو ہمیں کہاں چھوڑے گی. شداد جیسوں کو نہیں چھوڑا تو وہاں نہیں اس نے جنت کی لالچ. اگر بابا مان لے چھوڑ دے، اتنا لمحہ دے دے کہ اپنی جنت تو دیکھ لوں. اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا جو وقت لکھا ہوا ہے اس سے سانس نہ ایک آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا. تو لکھوا کے ہی اتنا آیا ہے، لکھوا کے ہی اتنا آیا ہے. تو اگلے سال کو چھوڑ دینا، صبح روزہ رکھ لینا. اگلے سال کو چھوڑ دینا، صبح روزہ رکھ لینا. صاحب قرآن کی شان کیا ہے؟ قرآن سے اختصار کے ساتھ اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے. میں سوچنے لگ گیا، میں نے کہا پتہ نہیں وہ کیسا وقت ہوگا جب سرکار نے چادر اوڑھی ہوگی. رب کو بات کچھ اور کرنی ہے، بات آگے ہے جو رب نے فرمانی ہے نا. مگر اس وقت سرکار کا انداز کو اتنا پیارا تھا، اللہ کریم نے فرمایا محبوب بات بعد میں ہوگی، چادر کا ذکر پہلے کر دیتا ہوں. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، کملی اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا. فرمایا محبوب قیام کیا کرو رات کو مگر تھوڑا. قم اللیل الا قلیلا، قیام کرو رات کو، الا مگر، قلیلا تھوڑا. خدا کی قسم ہر نبی کی شان اپنی ہے، ہم کسی نبی کے انکاری نہیں ہیں. ہر کے ہم غلام ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی شان ہے. مگر وہ کسی نے سچ کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ یدے بیدا داری آتے خوبا ہما دارند تو تنہا داری. فرمایا ہر نبی کی شان اپنی ہے، مگر سارے نبیوں کی شانوں کو جب جمع کیا جائے فرمایا وہ ساری شانیں ایک طرف ہیں مگر محمد کی شان ایک طرف ہے. سرکار کی شان ہے ایک طرف، ہر نبی کی شان افضل و اعلیٰ ہے. مگر یہ بھی تو قرآن ہی کا فیصلہ ہے نا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. فرمایا فضیلت بھی تو ہم نے ہی دی ہے، فضیلت بھی تو
ایک کو دوسرے پر فضیلت بھی ہم نے دی ہے. اللہ کریم نے فرمایا قم اللیل الا قلیلا، فرمایا محبوب قیام کیا کرو رات کو الا قلیلا، مگر تھوڑا کیا کرو. اللہ کریم کی شان دیکھیے گا، سرکار کی شان دیکھیے گا، اللہ کریم کے اپنے نبی سے محبت دیکھیے گا. اللہ کریم نے یہ صرف فرما کر یہ نہیں کہہ دیا اے محبوب رات کو قیام تھوڑا کیا کرو، فرمایا محبوب نہیں، ہم پر ہر ایک کے لیے قانون ایک ہے، مگر فرمایا محبوب تم ہمارے محبوب نبی ہو، فرمایا تمہارے لیے قانون اور ہے. تمہارے لیے قانون کیا ہے؟ نصفہ او انقص منہ قلیلا. فرمایا محبوب یہ بھی تمہارے اختیار میں ہے کہ نصفہ آدھی رات کرو، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات کرو یا آدھی سے بھی تھوڑا کرو، مگر محبوب کیا ضرور کرو. کیوں؟ قیام کیوں؟ اللہ اکبر. نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. فرمایا رات کے اندر تھوڑا کرو یا زیادہ کرو، اضافہ کرو، فرمایا محبوب یہ تمہاری مرضی، فرمایا پوری رات کرو، آدھی رات کرو، تمہاری مرضی، مگر ہماری بھی سنو. ورتل القرآن ترتیلا، مگر محبوب جب بھی قرآن پڑھو تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا. یعنی اللہ کو اپنے حبیب کا قرآن پڑھنا اتنا اچھا لگتا ہے، فرمایا محبوب پوری رات کرو قیام، آدھی رات کرو، جتنا بھی کرو، محبوب تمہاری مرضی، مگر محبوب جب بھی کرو قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے. قرآن کس طرح پڑھنا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے. اللہ اکبر. ہمارے نبی کی یہ شان ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو عبادت میں بھی اختیار دیا ہوا. قرآن ہے نا، عبادت میں بھی اپنے محبوب کو اختیار دے دیا. محبوب آدھی رات کرو، تھوڑا کرو، جیسے بھی کرو، کرو ضرور، مگر قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا. یہ ہمارے نبی کی شان ہے، یہ صاحب قرآن کی شان ہے، یہ صاحب قرآن کی شان ہے کہ چادر سے ذکر شروع کیا. کس سے ذکر شروع کیا؟ چادر پہ. مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی، بڑی مستند حدیث پاک ہے، اور صحابی بھی حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، کسی نے سرکار کو چادر لا کے دی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرمائی. اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہی کسی سے کوئی چیز لیتے تھے جب کوئی ضرورت ہوتی تھی، ورنہ کوئی بھی چیز آتی تقسیم کر دی، دے دی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارکہ سے چادر لگائی. حضرت سعد بن ابی وقاص کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ ایک عرض ہے. سرکار نے فرمایا کون سی؟ یا رسول اللہ یہ چادر مجھے دے دو. ہمارے نبی کی یہ شان ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. فرمایا محبوب جو بھی آ جائے اسے خالی نہیں لوٹانا، اس کو جھجکنا نہیں ہے، اس کو یہ نہیں کہنا چلا جا. محبوب تمام نبیوں کے سردار ہو، کو یہ نہ کہہ دینا ہے نبیوں کا سردار اور دیتا کچھ بھی نہیں ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اللہ کریم نے شان بیان کی نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جسم مبارکہ سے چادر لگائی تھی حضرت سعد کو دے دی. دوسرے صحابی بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے سعد عجیب آدمی ہے تو، مجھے پتا رسول اللہ جب کوئی چیز لیتے ہیں جب سرکار کو حاجت ہوتی ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور تو نے سرکار سے چادر لے لی. تجھے پتا ہے سرکار کے پاس چادر اور ہے نہیں، اور تو نے چادر لے لی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے معلوم ہے، مگر یہ چادر میں نے اس لیے لی ہے، مجھے معلوم ہے اللہ کے رسول کے پاس چادر نہیں. چادر تو میرے گھر میں بھی موجود ہے، چادر تو بازار سے اور بھی مل جائے گی، مگر اس چادر کی شان یہ ہے کہ یہ مس ہو گئی رسول اللہ سے. اور میری بات یاد رکھنا، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں مجھے کفن دو تو اس چادر کا کفن دینا. اور حضرت خالد بن ولید کا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو پتہ ہے. اور یاد رکھیے گا
ہم وہ نہیں ہیں جو ایک کو مانے 6 کو نہیں چھوڑ دیا، 6 کو مانا تو ایک کو چھوڑ دیا۔ تیری کیا مجال ہے؟ تو کہتا ہے کہ توبہ نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ جہنمی ہے، تو جہنمی، تیرا باپ جہنمی اور تیرا خاندان جہنمی ہوگا، اللہ کے رسول کا کوئی صحابی بھی جہنمی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ آج کل بڑی وبائیں پھیلائی جاتی ہیں۔ قرآن پڑھ، قرآن۔ اللہ نے تو کہا ان المؤمنون اخوہ، اور سارے مومن بھائی بھائی ہیں۔ اور یارو تیرے اور میرے مومن ہونے میں شک ہے، مگر صحابی کے مومن ہونے میں شک نہیں ہے۔ صحابی رسول کے مومن ہونے میں، اور جو اس کے ایمان میں شک کرے گا اس کے ایمان میں شک سمجھ لینا، مگر صحابی رسول کے ایمان میں کبھی شک نہ کرنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات موجود تھے۔ یہ صاحب قرآن کی شان ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن بھی تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خط لگائے ہوئے بال بھی تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں مجھے کفن دے دو، میری آنکھوں کے اوپر رسول اللہ کے ناخن رکھنا، میری آنکھوں پہ رسول اللہ کے ناخن رکھنا، سرکار کے بال مبارکہ رکھنا، سرکار کے۔ آخری بات ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سرکار کے منہ مبارکہ سے مجھے بات یاد آ گئی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارکہ تھے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے میرے والد حضرت شاہ عبد الرحیم کو کسی سے ملے تھے تو ہمارے پاس منہ مبارکہ تھے، اور آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بہت بڑے اللہ کے کامل ولی گزرے ہیں، اور محدث دہلوی یعنی دہلی کے محدثین میں سے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہمارے پاس آیا، کہنے لگا یہ جو تمہارے پاس بال ہے نا، یہ سرکار کے بال نہیں، یہ سرکار کے بال نہیں، یہ کسی اور کے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ ہم نے اس سے کہا کہ اگر تجھے یقین نہیں تو چلو پھر تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ سرکار کے بال نہیں ہے۔ کہتے کہ جب بھی ہم اس جگہ پہ آ کر درود پاک پڑھتے تو وہ بال جھومنا شروع کر دیتے۔ کہتا وہ پھر بھی نہیں مانا، کہتا میں تو جب مانوں گا کہ ان بالوں کو تم دھوپ میں لے کر چلو۔ کہاں لے کر چلو؟ آپ فرماتے کہ جب بال کو دھوپ میں لے کر ہم نے کیا دیکھا، دھوپ تھی، مگر جیسے ہی بال کو رکھا بادل آ گیا۔ کیا آ گیا؟ بادل آ گیا۔ تو یارو ہمارے نبی کی تو شان یہ ہے کہ جن کے بال مبارک صدیاں گزر گئی ہیں، اگر آج بھی اسے دھوپ میں رکھا جائے تو بادل آ جاتے ہیں۔ صاحب قرآن کی شان ہے، اللہ کریم جل جلالہ۔ ہاں یہ آج بڑی نوجوانوں میں لعنت پڑ گئی ہے، اور یہ تو پوری حدیث بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما، پہلا قدم رکھا تو سرکار نے فرمایا آمین، پھر دوسرا قدم رکھا فرمایا آمین، تیسرا قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے یا رسول اللہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، آج آپ نے ایسا کیوں؟ توجہ کے ساتھ سنیے گا، وہ نوجوان جن کے والدین زندہ، جن کے والدین زندہ ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظوں میں ترتیب میں آگے پیچھے ہو جائے گی، مگر ہے پوری حدیث یوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جب پہلا قدم رکھا جبریل آئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کریم کی ذات فرما رہی ہے وہ شخص ہلاک ہو جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی اپنی رب سے مغفرت نہ کروا سکا۔ رمضان جیسا بابرکت مہینہ اسے ملا اور وہ اپنے رب سے اپنے گناہ نہ بخشوا سکا، وہ ہلاک ہو۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا آمین۔ آگے پھر سرکار جب آپ نے دوسرا قدم رکھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ
جب میں نے دوسرا قدم رکھا تو جبرائیل یا رسول اللہ کریم کی ذات فرما رہی ہے وہ شخص ہلاک ہو کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے. میں نے کہا آمین. یا رسول اللہ پھر تیسرے قدم پہ آپ نے آمین. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے اللہ کریم کا مجھے یہ پیغام سنایا یا رسول اللہ اللہ کریم کی ذات فرما رہی ہے وہ شخص ہلاک ہو جسے والدین میں سے دونوں ملے یا ایک ملے اور وہ ان کی خدمت نہ کر سکا وہ بھی ہلاک ہو. اللہ کے محبوب نے فرمایا آمین. دیکھ لینا کہ جو در در کی ٹھوکریں کھائے سمجھ لینا ضرور یہ والدین کا نافرمان ہے. اچھا ہم ایمان میں زیادہ افضل ہیں یا صحابہ؟ سارے بولو سارے بولو یارو. سارے اللہ کے ولی غوث کتب ابدال ایک طرف ہو جائے وہ صحابی جس نے صرف کلمہ پڑھا ہو اور انتقال کر گیا ہو یہ سارے ایک طرف وہ صحابی ایک طرف ہے. یہ صحابی کا مقام ہے. اس لیے صحابی خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے نہیں بنتا رسول اللہ کا دیدار کرنے سے بنتا ہے اور رسول اللہ کی صحبت پانے سے بنتا ہے. رسول اللہ کی صحبت پانے میں ایمان لایا ہو. اور صرف ایسے بھی صحابی ہیں جو آنکھوں سے نبینا تھے انہوں نے دیکھا تو نہیں مگر صحبت پائی اور پھر اسی صحبت میں انتقال ہو گیا چاہے نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی. کئی ایسے صحابی ہیں تاریخ پڑھ کے دیکھیے حدیث کی کتب پڑھ کے دیکھیے گا کئی صحابی ایسے ہیں کہ جو صرف ایمان لائے اور پھر جنگ کے اندر شہید ہو گئے. تمام علماء کا جمہور علماء کا محدثین کا تمام مفتیوں کا اس پر فیصلہ ہے بعد میں سارے آنے والے ان کی عبادات ایک طرف ہے مگر وہ صحابی ایک طرف ہے. وہ صحابی ایک طرف ہے. انہی صحابہ میں سے ایک صحابہ حضرت علقمہ ہے. حضرت علقمہ گھر سے پیغام ہے یا رسول اللہ آپ کا صحابی ہے نزا کی بڑی تکلیف ہے زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے. وہ صحابی رسول ہیں. کون ہے؟ صحابی رسول ہیں جن کے لیے اللہ کا وعدہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ حضرت علی بھی ساتھ ہیں گئے دیکھا فرمایا ان کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے یا رسول اللہ اس کی بوڑھی ماں ہے. سرکار نے فرمایا وہ آئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماں تو اپنے بیٹے سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ کہ رسول اللہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا آخری وقت ہے جان نکلنے میں بڑی اس کو تنگی ہے یا رسول اللہ اس بات کو چھوڑو. سرکار نے فرمایا بتانا پڑے گا یا رسول اللہ میں اس سے ناراض ہوں. کیوں؟ یہ اپنی بیوی کی وجہ سے اس نے مجھے مارا ہے. بیوی کی باتوں میں آ کر اس نے مارا. سرکار نے فرمایا معاف کر دو. کہتی نہیں کروں گی. سرکار نے فرمایا لکڑیاں جمع کرو. لکڑیاں جمع. سرکار نے فرمایا جب جمع ہو جائیں آگ لگاؤ اور آگ لگانے کے بعد اس علقمہ کو اٹھاؤ اور اس آگ میں ڈال دو. ماں تو پھر ماں ہوتی ہے نا. ماں تو ماں ہوتی ہے. یا رسول اللہ لکڑیاں میں آگ کیوں لگوا رہے ہو؟ فرمایا علقمہ کو ڈالیں گے. یا رسول اللہ میرے سامنے ڈالو گے؟ ماں تھی نا. یا رسول اللہ میرے سامنے اس کو ڈالو گے؟ سرکار نے فرمایا ہاں جب تم معاف نہیں کرتی تو رب معاف نہیں کرے گا. جس سے ماں راضی نہیں پھر اس کا ہم سے کیا تعلق؟ اس کو آگ میں. یا رسول اللہ میرے سامنے نہ ڈالنا. فرمایا پھر معاف کر دو. یا رسول اللہ میں نے اسے معاف کیا. صحابہ کہتے خدا کی قسم معاف کرنے کی دیر سے کلمہ طیبہ کی آوازیں آ رہی تھی. ماں نے معاف کیا تو زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہے. اور یارو ہم تو کسی کھاتے میں نہیں ہیں. اگر صحابی رسول سے ماں ناراض ہو کلمہ نصیب نہیں ہے تو ہم اور تو کس کھیل کی مونی ہے؟ اگر صحابی رسول سے ماں راضی نہ ہو تو اسے بھی آخری وقت میں تنگی ہے تکلیف ہے. اس لیے ماں باپ کو راضی کر لو.
خدا کی قسم دوست راضی نہیں ہوگا، ماں باپ اگر 10 سال سے بھی ناراض ہونا قدموں میں جا کے گر جائے ماں پھر بھی راضی ہو جائے گی اور باپ پھر بھی سینے سے لگا لے گا۔ یہ رشتہ ہی رب نے ایسا بنایا ہے۔ قرآن کی آیات ہیں، فرمایا انہیں تو افیوں والا تنہرما، اف تک نہ کہو، انہیں تو اف تک نہ کہو ماں باپ کو، اتنا حکم ہے کہ اف تک نہ کہو، اور ادھر لوگ گالیاں دیتے ہیں، منہ پہ تھپڑے مارتے۔ میں کہتا ہوں وہ اسی وقت نیست و نابود کیوں نہیں ہو جاتا جو ماں باپ سے اس طرح کرتا ہے؟ اس لیے خدا را اگر چاہتے ہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہو تو ماں باپ کو راضی کر لو، ان سے معافی مانگو۔ دنیا کی ہر کامیابی ماں کی دعا میں ہے، دنیا کی۔ اور یارو جنت جیسی چیز رب نے ماں کے قدموں میں رکھ دی، اور کیا رہ گیا پیچھے؟ جب اور جنت جیسی چیز رب نے ماں کے قدموں میں رکھ دی، یہ باقاعدہ حدیث ہے۔ یا رسول اللہ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا، کیسے دوں؟ قسم کیسے پوری کروں؟ سرکار نے فرمایا والدین زندہ، یا رسول اللہ ماں زندہ ہے، فرمایا ماں کے قدموں کو چوم لے تیری قسم پوری ہو گئی ہے۔ ماں کے قدموں کو چوم لے، اور جس نے ماں کے قدموں کو چوما ہے نا دنیا پھر اس کو چوما کرتی ہے، پھر دنیا اس کے پیچھے ہوتی ہے، یہ آگے ہوتا ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ، یہ بھی قرآن ہی کا ایک پیغام ہے، یہ قرآن ہی کی تعلیم ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ صاحب قرآن کی بھی یہی ہمیں تعلیم ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ قرآن کریم فرقان حمید زیادہ سے زیادہ پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم